السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعدد کل شیء معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا۔ عزیزان گرامی، میرے بہت پیار والے اور بہت ادب والے، عالم بعمل اور صوفیاء سے محبت رکھنے والے، مجاہد اور ریاضت کو شعار بنانے والے، اپنے آپ کو سمجھانے والے جناب مولانا محمد آصف رضا قادری سلم اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑی محبت ہے، بہت نیک عالم دین ہے، جوان ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم اسپرچول کی ظاہر تو ہے وہ نور دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب اس بندے سے بہت دنیا فیضیاب ہوگی۔ تو وہ غازی دعوت اسلامی کے 3 روزہ اجتماع میں گئے تھے، تو ان کی مجھے کال آئی کہ میں جی غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں حاضری کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کشف القبور کے لیے کون سا عمل کیا جائے۔ بہرحال میں نے تو فون پہ ان کو بتا دیا تھا، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تو میرا خیال رہا کہ اور دوستوں کی بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ سارے سالکین خلفاء مریدین تو مجھ سے پوچھیں گے۔ تو چلو مولانا آصف رضا وسیلہ ذریعہ بن گیا، تو ویڈیو کی شکل میں ساروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات تو ذہن نشین کیجیے گا، کتاب زیارت القبور۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اس دربار کو جانتے ہو، ادھر حاضری آپ نے دیا ہو، یا آپ کا ان کے ساتھ انس اور محبت ہو، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ ادھر ہم سلام پیش کریں۔ لیکن جہاں آپ کی شناسائی نہیں ہے، جہاں آپ کی شناسائی نہیں ہے، تو وہاں پہ شرعی طور پہ آپ سلام نہیں پیش کر سکتے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ جو حاجی عمرے کے لیے جائے، جو حاجی عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، تو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ایک ایسی ہستی اللہ نے بنائی ہے کہ وہاں پہ آپ سلام بھیج سکتے ہیں، کہ ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے، اور اللہ کے اذن سے وہ مومنین کو جانتے ہیں، اس کے اعمال جانتے ہیں، تو وہاں پر سلام بھیجنا پھر سنت ہے۔ لیکن اور مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جہاں عارف باللہ جن قبرستانوں میں مدفون ہیں اور آپ کی شناسائی نہیں ہے، تو وہاں پر ہر شخص کے ہاتھ سلام بھیجنا نامناسب ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب والا کشف قبور پہ۔ کشف القبور پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ جائیں گے تو آپ دعا پڑھیں۔ کیا پڑھیں جی؟ دعا۔ سلام پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن انشاءاللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستأخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یا آپ نے زیارت قبور کے لیے سلام پڑھا۔
اس کے بعد بہتر بات یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد بہتر بات یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، استغفار پڑھیں، پھر استغفار کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں، یا اور بھی اگر آپ سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ مثلا سورہ ملک پڑھنا چاہتے ہیں، سورۃ زلزال پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد کشف القبور، کشف قبور کی نیت سے آپ نے جو پڑھنا ہے تو سالکین کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، اور اسی پر الحمدللہ ہماری شرح صدر ہوئی تھی، اور میں ویسے بھی یہ پڑھتا ہوں، سجدوں میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پہلے اس کا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کہاں کہاں آیا ہے۔ صحیح مسلم باب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود، حدیث 487۔ اب اور دوسری روایت میں مسلم میں اور نسائی میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت آئی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ربنا کا لفظ اضافہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ اچھا، یہ روایت مسلم نسائی میں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ یہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجود میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ میت کے، یہ میت ہے، میرے یہ اینک کے کور کو دیکھو، اس کے سنٹر میں ادھر آپ نے بیٹھنا ہے، یہ میری انگلی کو آپ غور سے دیکھیں ادھر، اور یہ میت کے سینے کو دیکھنا ہے، کیونکہ سینے پہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سینے پہ کوشش کریں قبلہ رخ ہو، تو وہاں پہ آپ آنکھیں بند کریں، دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اسمزات نقش کریں، پھر اس کے بعد ناب سے، یہ ہمارا ناب ہے، یہ ناب سے سبوح کو اٹھائیں لطیفہ قالبی تک، ام الدماغ تک، ام الدماغ سے قدوس کو لے جائیں عرش عظیم تک، اور عرش عظیم سے ربنا پڑھے 3 مرتبہ، ربنا ربنا، تو رب الملائکۃ والروح کی سیدھا ضرب لگائے قلب پہ، لطیفہ قلب کے اندر پہ کہ تیر کی طرح جائے، اور رب الملائکۃ والروح پھر اپنے قلب کو تیزی کے ساتھ، تصور کے ساتھ، یہ جو سینہ جو وسط ہے میت کا، اس کے ساتھ پیوست کرے کہ اس کی قلب سینہ اطہر اور میرا سینہ، اس کا قلب اور میرا قلب بالمقابل، تو یہی پہ کشف القبور ہو جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا سبوح یا قدوس ربنا ربنا ربنا، یا رب یا رب یا رب یا رب رب الملائکۃ والروح۔ پھر یہ ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے، تصور میں، مراقبے میں، یا سبوح یا قدوس، یا سبوح یا قدوس ربنا ربنا ربنا، یا رب یا رب یا رب یا رب الملائکۃ والروح، اور روح کی جو ہے نا ضرب لگانے سینے پہ، اپنے سینے پہ، کیونکہ آپ تو پیوست ہو گئے۔ سبوحن کی معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، قدوسن بہت پاکیزہ ہے، ربنا ہمارے پر، ربنا اضافی جملہ، ربنا جو میرا رب ہے، اور اس عارف باللہ جس قبر میں تشریف فرمائے اس کا بھی رب ہے، جمع ہوا
ربو کا ربنا، ہمارے دونوں کا رب ہے۔ اچھا پھر کیا؟ رب الملائکۃ وہ روح، فرشتوں اور روح الامین جبرائیل کا پروردگار ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے پاکیزہ اللہ، اے پاک اللہ، ربنا جو میرا اور صاحب قبر کے دونوں کے خالق ہیں آپ، رب الملائکہ، ملائکہ کی بھی خالق ہو اور جبرائیل کی بھی خالق ہو، تو یا اللہ میری ملاقات میں آسانی عطا فرما۔ تو یہاں سے کشف قبور کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکل میں نے بتا دیا، جو ہمیں زبانی تو تعلیم دیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ جب کشف القبور کا وقت آیا تو خود ہی راستے کھل گئے۔ اتقوا الفراست، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کشف، یہ کیفیت کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کشف القبور عطا کر دیتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔